یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں 12ویں کے امتحان دے کر فارغ ہوا تھا اور دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کے علاوہ نیٹ کے استعمال کے علاوہ کوئی اور خاص کام نہیں تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ میں نے اپنے آبائی گھر جانے کا پروگرام بنایا، جہاں اب میری دادی، 2 چچا اور ان کی فیملی کے لوگ رہتے ہیں۔ بڑے چچا کی شادی ہوئی ہے اور وہ سرکاری ملازم تھے، لیکن اب وہ فوت ہو چکے ہیں۔ ان کے 2 بچے ہیں، بیٹے کی عمر 16 سال ہے اور بیٹی کی عمر 14 سال ہے۔ چھوٹے چچا کی شادی نہیں ہوئی، وہ بھی نوکری کرتے ہیں اور وہ بھی سرکاری ملازم ہیں۔ جب میں وہاں شام کو پہنچا تو بہت گرمی تھی۔ جون کا مہینہ چل رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہاں سب خوش ہوئے۔ ہم سب نے مل کر کھانا کھایا اور سونے کی تیاری کرنے لگے۔ گاؤں اور دیہاتوں کا ماحول یہی ہوتا ہے کہ لوگ کھلے صحن یا چھت پر سوتے ہیں۔ چھوٹے چچا اور بڑے چچا کا بیٹا نیچے اپنے کمرے میں ہی سوتے تھے۔ ویسے بھی چچا کے بیٹے کو رات دیر تک ٹی وی دیکھنے کا شوق تھا۔ چچی نے چھت پر میری بھی چارپائی لگا دی تھی۔ میں سفر کی وجہ سے تھکا ہوا تھا اور چارپائی پر لیٹ گیا۔ کچھ ہی دیر میں میری آنکھ لگ گئی۔ رات کو جب سب سوئے ہوئے تھے، اچانک مجھے گرمی کی وجہ سے پیاس اور گرمی محسوس ہوئی اور گرمی اور پیاس کی شدت سے میری آنکھ کھل گئی۔ ساتھ چارپائی پر چچی سوئی ہوئی تھی۔ جب وہاں دیکھا تو ان کی چارپائی خالی تھی۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے باتھ روم گئی ہوں یا پیاس لگنے کی وجہ سے پانی پینے کے لیے گئی ہوں۔ میں چارپائی سے اٹھا اور چھت پر بنے ہوئے ایک کمرے کی طرف چل پڑا، جس میں پانی کا کولر پڑا ہوا تھا۔ اس کمرے کے دروازے پر پہنچا تو دروازہ بند تھا، لیکن دروازے کے نیچے سے ہلکی سی روشنی آ رہی تھی۔ میں تو پہلے حیران ہوا کہ اگر پانی پینے آئی ہیں تو دروازہ بند کر کے کیوں پانی پی رہی ہیں، اور اگر وہ اندر نہیں ہیں تو پھر یہ روشنی کس چیز کی ہے۔ میں نے دروازے کو ہلکا سا پش کر کے کھولنے کی کوشش کی، لیکن اندر سے لگ رہا تھا کہ دروازہ بند ہے۔ میں ابھی اسی سوچ میں تھا کہ مجھے اندر سے کسی کے دروازے کی طرف چل کر آنے کی آواز آئی۔ میں نے جلدی میں یہاں وہاں دیکھا۔ مجھے کمرے کے ساتھ باہر والی سائیڈ پر ایک ڈربہ نظر آیا۔ اس کی بیک سائیڈ پر کوئی 2 سے 3 فٹ جگہ خالی تھی۔ میں جلدی میں وہاں جا کر چھپ گیا۔ کچھ ہی منٹوں کے بعد ہلکا سا دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور کوئی باہر نکلا۔ وہ ادھر ادھر دیکھ کر سیدھا ڈربے کے ساتھ بنی ہوئی کیاری کی طرف آنے لگا۔ میں نے غور سے دیکھا تو مجھے چچی دکھائی دیں، جو کہ کیاری کی طرف آ رہی تھیں۔ میں کیاری کے ساتھ بنے ہوئے ڈربے، جو کہ 4 سے 5 فٹ اونچا تھا، اس کے پیچھے پاؤں کے بل بیٹھا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ مجھے وہاں کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن مجھے چاند کی روشنی میں صاف نظر آ رہا تھا۔ جب چچی کیاری کے قریب پہنچ گئیں تو میں نے دیکھا کہ چچی نے وہاں سے کوئی چیز اٹھائی اور دوبارہ اسی کمرے کی طرف واپس چلی گئیں۔ ان کے جانے کے کوئی 2 منٹ کے بعد میں چپکے سے وہاں سے نکلا اور کمرے کی طرف گیا۔ اب کی بار دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا، لیکن ہلکی سی روشنی آ رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے تھوڑا دروازے کو پش کیا اور صرف آدھا سر ہی اندر کر کے جانچا تو تھوڑا اندھیرا ہونے کے باوجود اندر کا جو منظر دیکھا وہ میرے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ اندر سے بائیں سائیڈ پہ ایک کونے میں ایک چارپائی کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی اور خود سے کھیل رہی تھیں۔ یہ نظارہ دیکھ کر میں ہوش کھو بیٹھا، اور جب 8 سے 10 منٹ کے بعد میں تصورات کی دنیا سے واپس آ گیا اور جب آنکھیں کھولیں تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب میں نے آنکھیں کھولی تو دیکھا چچی کا رنگ اڑا ہوا تھا اور ان کی نظر میرے چہرے پہ تھی۔ میں ابھی خوف اور شرمندگی کی سوچ میں تھا کہ چچی کی آواز میرے کانوں تک پہنچی، کاشی تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے بغیر کسی کی طرف دیکھے تیزی سے چلتا ہوا سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے روم میں جا کر اندر سے لاک لگا لیا اور خوف اور شرمندگی سے سوچنے لگا کہ اب آگے کیا ہوگا۔ میں چچی کا سامنا کیسے کروں گا؟ اگر انہوں نے کسی کو بتا دیا تو ابو کی مار اور خاص کر سب سے چھوٹے چچا کے بارے میں سوچ کر ہی میں ڈر رہا تھا۔ میرے چھوٹے چچا سخت طبیعت کے مالک تھے اور میں نے بچپن میں ان سے بہت دفعہ مار کھائی تھی۔ میں وہاں کئی گھنٹے تک بیٹھا رہا اور سوچتا رہا اور پھر ہمت کر کے اٹھا، منہ ہاتھ دھویا اور دبے پاؤں چلتا ہوا چھت پہ آ گیا۔ پہلے چچی کی چارپائی دیکھی تو وہ دوسری طرف منہ کر کے لیٹی ہوئی تھی۔ میں چپکے سے آیا اور بغیر کوئی آواز کیے ہوئے اپنی چارپائی پر لیٹ گیا۔ صبح کا انتظار کرتے کرتے نہ جانے کب آنکھ لگ گئی اور میں سو گیا۔ صبح کوئی 9 بجے کا وقت تھا جب چچی کی بیٹی نے مجھے آ کر جگایا کہ کاشی اٹھو، دادی اور امی نیچے ناشتے کے لیے بلا رہی ہیں۔
میں آنکھیں ملتا ہوا اٹھا اور سیدھا باتھ روم میں گھس گیا۔ نہا دھو کر ناشتے کے لیے سب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ دادی اور بچے بھی ناشتہ کر رہے تھے۔ چھوٹے چچا اخبار پڑھ رہے تھے اور ساتھ ساتھ ناشتہ بھی کر رہے تھے، اور چچی کچن سے چیزیں لا کر ناشتہ لگا رہی تھیں۔ میں چوری چوری چچی کی طرف دیکھ ہی رہا تھا۔ جب ناشتہ لگ گیا تو چچی بھی آ کر ناشتہ کرنے لگی۔ جب میری اور چچی کی نظریں ملی تو ہم دونوں نے نظریں چرا لیں۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے۔ میں بار بار چچی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک چچی نے مجھے غیر معمولی نظر سے دیکھا تو میں ڈر گیا اور منہ نیچے کر کے ناشتہ کرنے لگا۔ ایک عجیب سا خوف تھا دل میں کہ چچی نے ناشتے کے بعد اگر چچا کو بتا دیا تو میری خیر نہیں ہے۔ آج اسی سوچ میں نوالا حلق سے مشکل سے اتر رہا تھا۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ چچا بولے، بچوں بیگز اٹھا لو، سکول جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ اور مجھے کہا، کاشی بیٹا شام کو ڈیوٹی کے بعد تم سے باتیں کریں گے۔ میں نے بس اتنا ہی کہا، جی چچا، اور وہ چند منٹ کے بعد بچوں کے ساتھ چلے گئے۔ دادی اپنے کمرے میں چلی گئی اور چچی نے برتن اٹھا کے کچن میں رکھنے شروع کر دیے۔ میں بھی چپکے سے اٹھا اور ٹی وی والے کمرے میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھنے لگا۔ ٹی وی میں خاص دل نہیں لگ رہا تھا۔ بار بار ایک ہی بات دماغ میں آ رہی تھی کہ ابھی تک چچی نے چچا کو رات والی بات نہیں بتائی ہے، لیکن وہ چچا کو کسی بھی ٹائم بتا دیں گی تو پھر کیا ہوگا۔ بس یہی خوف مجھے کھائے جا رہا تھا۔ کچن سے چچی کے برتن دھونے کی آواز آ رہی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ چچی پورے گھر میں جھاڑو دینے لگی، پہلے صحن میں پھر باقی کمروں میں بھی۔ جب وہ ٹی وی والے کمرے میں آئی اور مجھے تھوڑا روکھے سے انداز میں بولا کہ کاشی باہر جاؤ، مجھے کمرہ صاف کرنے دو، صفائی کے بعد بیٹھ کے ٹی وی دیکھ لینا۔ میں خاموشی سے اٹھا اور باہر صحن میں پڑی ہوئی چارپائی پہ آ کر بیٹھ گیا۔ پھر کچھ دیر بعد میں نے دیکھا چچی ٹی وی والے کمرے سے صفائی کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی، اور میں پھر ٹی وی والے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا اور ٹی وی لگا لیا، لیکن دماغ کہیں اور تھا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کی کھڑکی سے دیکھا کہ چاچی اپنے کمرے سے نکل کر دوسرے روم کی طرف جا رہی ہے، اور روم میں اندر داخل ہو کر اندر سے دروازہ لاک ہونے کی آواز آئی۔ میرے دماغ میں پھر شیطان نے دستک دی اور میں رات والے واقعہ کے بارے میں سوچنے لگا۔ اچانک میں وہاں سے اٹھا اور اس روم کی طرف چلنے لگا۔ روم کے دروازے کے پاس پہنچ کر میں دروازے کے اندر دیکھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن دروازہ لوہے کا بنا ہوا تھا اور اس میں کوئی خاص ایسی جگہ نہیں تھی جس سے اندر دیکھا جا سکتا تھا۔ اندر دیکھنے کے لیے جگہ تلاش کر رہا تھا کہ یکدم مجھے جہاں دروازے کا لاک تھا اس کے بالکل نیچے چھوٹا سا سوراخ نظر آیا۔ میں نے فوراً وہاں آنکھ لگائی اور اندر دیکھا تو اندر کا منظر دیکھ کر ہوش اڑ گئے۔ چاچی پھر سے اپنے ذاتی عمل میں مصروف تھی۔ میں اس نظارے میں مگن تھا کہ چچی نیچے بیٹھ گئی اور ان کا منہ تو پہلے ہی دروازے کی طرف تھا۔ مجھے یوں لگا کہ انہوں نے مجھے سوراخ سے دیکھتے ہوئے دیکھ لیا ہے۔ وہ اس وقت بالکل سوراخ کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ میری تو اس وقت پھٹ کے ہاتھ میں آ گئی اور میں وہاں سے بھاگتا ہوا دادی کے ساتھ والے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا۔ میں خوف سے پاگل ہو گیا اور سوچنے لگا کہ یہ میں نے پھر کیا غلطی کر دی ہے۔ اب تو میری خیر نہیں ہے۔ چچی آج ضرور چچا کو بتا کر رہیں گی اور میری آج شامت آئے گی۔ میں اسی کشمکش میں بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ آگے کیا ہوگا میرے ساتھ۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجھے اس روم کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور پھر کسی کے قدموں کی آواز آہستہ آہستہ میرے کانوں میں گونجنے لگی۔ وہ آواز جس کمرے میں بیٹھا ہوا تھا اس کے نزدیک آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اور میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ جیسے ہی وہ آواز کمرے کے پاس پہنچی تو میں خوف سے کانپنے لگا، لیکن پھر مجھے ساتھ والے کمرے کے دروازے کے بند ہونے کی آواز آئی اور تھوڑی سی خاموشی ہو گئی۔ ساتھ والا کمرہ چاچی کا اپنا بیڈ روم تھا۔ میں نے ہمت کی اور آہستہ سے چلتے ہوئے کمرے کے دروازے کا لاک کھولا جس میں بیٹھا ہوا تھا، اور تھوڑا سا کھول کے باہر دیکھا تو ساتھ والا کمرہ بند تھا۔ میں تھوڑا سا سکون میں آیا اور واپس دروازہ بند کر کے اندر کمرے میں آ کر بیٹھ گیا اور دروازہ لاک نہیں کیا۔ چارپائی پہ بیٹھ کر سوچنے لگا کہ اگر چچی مجھ سے خود بات کرتی ہیں تو آگے سے کیا جواب دوں گا، اور اگر وہ شام کو چچا کو بتا دیں گی تو کیسے بچ سکوں گا۔
انہی سوچوں میں گم بیٹھا تھا کہ کوئی نصف گھنٹے کے بعد مجھے میرے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو سامنے دروازے پہ چچی تھی، اور ان کو دیکھ کر میرا رنگ پیلا ہو گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی اور دروازہ بند کر دیا، پھر چلتی ہوئی جس چارپائی پر میں بیٹھا تھا اس کے سامنے والی چارپائی پر آ کر بیٹھ گئی اور تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ میں خوف سے ان کے ساتھ آنکھیں نہیں ملا سکتا تھا، اس لیے منہ نیچے کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ کوئی 5 منٹ کی خاموشی کے بعد چاچی کی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ انہوں نے کہا، کاشی تم آخر ایسا کیوں کر رہے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ تم رات کو بھی بغیر اجازت میرے کمرے میں آ گئے اور آج دوسرے روم میں بھی یہی حرکت کی ہے۔ میں تمہاری چاچی ہوں اور تم مجھ پر گندی نظر رکھتے ہو۔ میں بس ان کی باتیں سن رہا تھا، لیکن آگے سے جواب دینے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی۔ انہوں نے پھر سخت لہجے میں کہا، جواب دو، آگے سے بولتے کیوں نہیں؟ میں اب ان کو کیا جواب دیتا؟ غلطی میری اپنی تھی۔ پھر چاچی بولی، آج میں تمہارے چچا کو شام کو بتاؤں گی کہ تم اچھے نہیں ہو، تاکہ وہ تمہارے دماغ سے یہ خیال نکال سکیں۔ ان کی بات سن کر میں ڈر گیا اور میں فوراً اٹھا اور چچی کے پاؤں میں گر گیا۔ ان سے معافی مانگنے لگا اور ان سے معافی کی بھیک مانگنے لگا۔ دوبارہ سے ایسی حرکت نہ کرنے کی توبہ کرنے لگا اور بار بار ان سے کہنے لگا، چاچی مجھے معاف کر دیں، چچا کو نہ بتائیں، میں دوبارہ کبھی بھی نہیں کروں گا۔ تھوڑی دیر بعد چچی کو مجھ پر رحم آ گیا۔ انہوں نے کہا، میں آج تمہیں معاف کر رہی ہوں اور چچا سے بھی بات نہیں کروں گی، لیکن آئندہ ایسی حرکت ہوئی تو یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میری جان میں جان آئی اور میں نے کہا، چاچی میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، اور پھر وہ اٹھ کر باہر چلی گئی۔ میں چارپائی پہ لیٹ گیا اور سوچنے لگا، چل کاشی بیٹا، آج تو بچت ہو گئی، آگے سے بہت محتاط رہنا ہوگا۔ پھر اسی طرح کچھ دن گزر گئے اور میں بھی نارمل ہو گیا۔ چچی سے بھی اسی طرح بات چیت ہوتی رہی اور چچا اور باقی سب گھر والوں سے بھی اٹھنا بیٹھنا چلتا رہا۔ پھر ایک دن دوپہر کے وقت دادی اپنے کمرے میں تھی اور چاچی بھی گھر کا کام ختم کر کے اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ بچے 3 بجے گھر آ جاتے تھے اور چچا 5 بجے آتے تھے۔ مجھے خیال آیا سب اپنے کمروں میں ہیں اور ٹائم بھی فری ہے۔ میں اپنا زیتون کا تیل بھی ساتھ لے کر آیا ہوا تھا۔ میں نے بیگ سے تیل کی شیشی نکالی اور چچی کے ساتھ والا کمرہ اس میں ہی دروازہ بند کر کے اپنی چارپائی پر بیٹھ گیا اور تیل سے اپنے بدن کی مالش کرنے لگا اور مالش میں مشغول ہو گیا۔ میں اپنی مالش میں اتنا مشغول تھا کہ مجھے کوئی خبر نہیں کہ کب کمرے کا دروازہ کھلا، جو کہ مجھے لاک کرنا یاد نہ رہا، اور کب سے چچی مجھے مالش کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی چچی کی نظر میری نظر سے ملی، وہ یک دم دروازہ بند کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے ان کے کمرے کا دروازہ بند ہونے کی آواز آئی اور میں ہوش میں آ گیا۔ میں جلدی سے بھاگتا ہوا چچی کے دروازے پر کانپتے ہوئے ہاتھ سے دستک دی تو اندر سے ہلکی سی آواز آئی، کون ہے؟ میں نے کہا، چچی میں ہوں۔ وہ تھوڑا اونچی آواز میں بولی، ابھی تم جاؤ، مجھے تم سے ابھی کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ میں دوبارہ اداس لہجے میں کہا، چچی بس ایک دفعہ میری بات سن لیں۔ تھوڑی سی خاموشی کے بعد آواز آئی، آ جاؤ۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا اور نظریں جھکائے ہوئے اندر داخل ہوا۔ چاچی نے کہا، دروازہ بند کر دو۔ میں نے دروازہ بند کر دیا تو انہوں نے کہا، یہاں آؤ، بیڈ پہ بیٹھو۔ میں ڈرتے ڈرتے بیٹھ کے دوسرے کنارے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ پھر بولی، بیٹھ جاؤ۔ میں چپ کر کے بیٹھ گیا اور خاموش ہو گیا۔ انہوں نے کہا، بولو کیا کہنا ہے؟ میں نے شرمندگی سے منہ بنا کے اور آہستہ سی آواز میں کہا، چاچی مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو وہ آگے سے بولی، کاشی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ تم جب سے آئے ہو عجیب سی حرکات کر رہے ہو۔ بیٹا یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، اگر تمہارے چچا کو پتہ چل گیا تو تمہاری شامت آ جائے گی۔ میں خاموشی سے بیٹھا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ دوبارہ انہوں نے کہا، کاشی تم یہ سب کیوں کرتے ہو؟ کچھ تو اپنا خیال کرو۔ جو تم حرکت ابھی کر رہے تھے یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تم کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ میں نے بہت ہلکی سی آواز میں کہا، میں کیا کروں؟ چاچی نے فوراً کہا، کیا کہا تم نے؟ میں مزید ڈر گیا۔ چاچی بولی، بیٹا یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ وہ انہوں نے کہا، یہ سب چھوڑ دو۔ میں نے کہا، چاچی میں کوشش کروں گا دوبارہ نہ کروں، لیکن اب کسی کو نہ بتائیں۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، تم دوبارہ نہیں کرو گے
تو میں کسی سے بھی نہیں کروں گی۔ میں نے کہا شکریہ، تو میں اٹھ کر باہر چلا گیا اور جا کر ٹی وی والے کمرے میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھنے لگا۔ اس دن پھر کچھ خاص بات نہ ہوئی۔ چچا کے ساتھ رات باتیں ہوتی رہیں اور وہ پڑھائی کے متعلق پوچھتے رہے، اور میں رات کے سونے تک چچی سے کتراتا رہا اور دن گزر گیا۔ اگلے دن میں صبح اٹھا اور ناشتہ کیا، سب اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ میں ٹی وی والے کمرے میں جا کر ٹی وی لگا کر بیٹھ گیا۔ میں ٹی وی دیکھ رہا تھا کہ کوئی 2 گھنٹے بعد چچی اپنا کام ختم کر کے ٹی وی والے کمرے میں آئی۔ اس وقت کوئی 10:30 کا ٹائم تھا، اور آ کر بولی، کاشی بیٹا، یہ پیسے لو اور بازار سے جا کر دن کو پکانے کے لیے سبزی لے آؤ۔ اور مجھے پیسے دے کر جانے لگی تو دروازے کے پاس پہنچ کر دوبارہ بولی کہ گھر کی چابی کچن کے دروازے کے ساتھ کیل پر لٹکی ہوئی ہے، جاتے ہوئے لے جانا۔ ہو سکتا ہے جب تم واپس آؤ میں باتھ روم میں ہوں تو تم دروازہ خود ہی باہر سے کھول کے اندر آ جانا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں وہاں سے اٹھا، چابی لی اور باہر کی طرف نکل گیا۔ یہاں اب آپ کو بتاتا چلوں کہ بازار ہمارے گھر سے کوئی تقریباً 1 کلومیٹر دور تھا۔ آنے اور جانے اور سبزی خریدنے میں مجھے تقریباً 2 گھنٹے لگنے تھے، اور میں پیدل ہی چلنے کا سوچا اور ٹائم بھی گزر جانا تھا۔ میں بازار کی طرف نکل گیا۔ میں گھر سے کوئی تھوڑی دور ہی آیا تھا کہ میرے پیچھے سے موٹر بائیک آئی اور میرے پاس آ کر رکی۔ میں نے غور کیا تو وہ ہمارا ہمسایہ تھا، ندیم چاچا۔ مجھے دیکھ کر رک گئے تھے اور مجھ سے بولے، کاشی بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا چچا بازار جا رہا ہوں، سبزی لینی ہے۔ تو وہ آگے سے بولے، آؤ بیٹا بیٹھو، میں بھی بازار ہی جا رہا ہوں، میڈیکل سٹور سے دوائی لینی تھی۔ میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا اور ہم بازار چلے گئے۔ وہاں سے میں نے سبزی لی اور چچا نے بھی دوا لی، اور ہم کوئی تقریباً 30 منٹ میں ہی واپس آ گئے۔ انہوں نے مجھے میرے گھر کے سامنے اتارا، میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور وہ اپنے گھر چلے گئے۔ میں اپنے دروازے پہ کھڑا ہوا اور گھنٹی دینے لگا تو مجھے یاد آیا کہ میرے پاس چابی جو ہے، اور ویسے بھی چچی باتھ روم میں نہا رہی ہوں گی۔ میں نے سبزی کا تھیلا نیچے رکھا اور جیب سے چابی نکال کے دروازہ کھولا اور سبزی کا تھیلا اٹھا کے اندر داخل ہو گیا۔ جب میں اندر داخل ہوا تو صحن میں مجھے موٹر بائیک کھڑی نظر آئی۔ میں نے غور کیا تو حیران ہوا، چچا کی موٹر بائیک تو یہ نہیں، اور وہ اس ٹائم گھر نہیں ہو سکتے۔ وہ تو ڈیوٹی پہ گئے ہوئے تھے اور وہ شام کو 5 بجے آئے تھے، تو یہ کس کی موٹر بائیک ہے؟ خیر، میں نے دروازہ بند کیا اور سبزی والا تھیلا اٹھا کے کچن میں رکھا اور چابی بھی کیل کے ساتھ دوبارہ لٹکا دی۔ کچن میں رکھی فریج میں سے ٹھنڈا پانی پیا اور پھر ٹی وی والے کمرے کی طرف چل پڑا۔ جب میں کچن سے نکل کر چاچی کے کمرے، جو کہ کچن کے ساتھ بنا ہوا تھا، وہاں سے گزرا تو مجھے ان کے کمرے کے دروازے کے پاس سے عجیب سی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں رک گیا اور ایک سائیڈ پہ ہٹ کر کھڑا ہو کر سوچنے لگا کہ یہ کس کی آوازیں ہیں۔ میں نے دیکھا دروازہ بھی بند ہے۔ میں نے آہستہ سے دروازے کا ہینڈل گھما کر کھولنے کی کوشش کی تو مایوس ہوا، دروازہ اندر سے لاک تھا۔ میں ڈر بھی رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اندر کیسے دیکھوں کہ اندر سے کس چیز کی آوازیں آ رہی ہیں۔ پھر میں کمرے کی کھڑکی کی طرف لپکا کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں سے اندر دیکھ سکوں۔ جب میں نے کھڑکی کے پاس دیکھا تو مجھے کھڑکی کے دوسرے کونے سے پردہ تھوڑا سا ہٹا ہوا نظر آیا۔ میں نے بہت ہی احتیاط سے اندر دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اب کی دفعہ میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس جگہ سے اندر دیکھا تو اندر کا منظر دیکھ کر میں اپنے حواس کھو بیٹھا، کیونکہ اندر کا منظر میرے دل دہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ اندر میں نے دیکھا سامنے صوفے پر چاچی کا کزن، ماموں کا بیٹا شوکت، جو کہ شیخو پورہ میں سرکاری اسکول کا استاد تھا، وہ صوفے پر بیٹھا ہوا تھا اور چچی ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور ایک دوسرے سے پیار کر رہے تھے۔ اچانک چاچی کی نظر سیدھی کھڑکی پر پڑی اور ان کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ میں وہاں سے بھاگتا ہوا دروازہ کھول کر گھر سے باہر چلا گیا۔ اس دن گھر سے باہر بھاگ جانے کے بعد میں شام تک باہر ہی آوارہ گردی کرتا رہا اور دن کو ہوئے واقعہ کے متعلق سوچتا رہا۔ میں نے اپنے دماغ میں ایک پلان تیار کر لیا تھا۔ پھر شام کو گھر آ گیا اور گھر کے دروازے پر آ کر گھنٹی بجائی۔ تھوڑی دیر بعد میرے کزن نے دروازہ کھولا۔ میں گھر میں داخل ہوا اور سیدھا باتھ روم میں گھس گیا۔ فریش ہو کر چپکے سے ٹی وی والے کمرے میں آ کر ٹی وی لگا کر بیٹھ گیا۔ مجھے اب چچی کا خوف نہیں تھا، میں ان کا سارا کھیل دیکھ چکا تھا اور مجھے پتا تھا
کہ اب چاچی بھی میری کوئی بات کسی سے نہیں کرنے والی، اس لیے میں اس لحاظ سے پورا مطمئن تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میری کزن نے آ کر مجھے بلایا کہ آ کر کھانا کھا لو، سب انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے ٹی وی بند کیا اور کھانے والے کمرے میں چلا گیا۔ وہاں پہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، چچی بھی بیٹھی ہوئی تھیں، لیکن ان کی نظریں نیچے ہی تھیں۔ میں کھانے کے دوران بار بار چچی کو دیکھتا رہا، لیکن چچی میرے ساتھ آنکھیں نہیں ملا رہی تھیں۔ پھر جیسے ہی کھانا ختم ہوا اور چچی برتن اٹھا کے کچن میں رکھنے لگی، چچا نے ٹی وی والے کمرے میں جا کر ٹی وی پہ خبریں لگا لیں اور بچے اپنی پڑھائی کرنے لگے۔ دادی اپنے کمرے میں نماز پڑھنے چلی گئی۔ میں بھی وہاں سے اٹھا اور ٹی وی والے کمرے میں جا کر چچا کے ساتھ ٹی وی دیکھنے لگا۔ کچھ دیر وہاں چچا سے گپ شپ لگی، پھر وہ اٹھ کر چلے گئے اور میں وہاں ٹی وی دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے کھڑکی سے دیکھا چاچی اوپر چھت کی طرف جا رہی ہے۔ میں وہاں ٹی وی دیکھنے میں مشغول رہا۔ کچھ دیر بعد چاچی نیچے آ گئی اور دوبارہ اپنے کمرے میں چلی گئی جہاں ان کے بچے پڑھائی کر رہے تھے۔ میں بھی تھوڑی دیر ٹی وی دیکھتا رہا اور مجھے نیند آنے لگی۔ میں ٹی وی بند کر کے چھت پر چلا گیا۔ وہاں پہ چاچی نے چارپائیاں لگا دی تھیں۔ میں وہاں اپنی چارپائی پہ لیٹ گیا اور پتہ نہیں کب آنکھ لگ گئی اور میں نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ اگلے دن کے لیے جب میرا کزن مجھے صبح ناشتے کے لیے اٹھا رہا تھا، میں اٹھا اور نیچے باتھ روم میں جا کر گھس گیا، نہا دھو کے باہر نکلا اور سیدھا آ کر ناشتے پہ بیٹھ گیا۔ سب حسب معمول ناشتہ کر رہے تھے۔ چاچی کی طرف دیکھا تو وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میری نظر ملتے ہی اس نے فوراً نظریں نیچے کر لیں اور ناشتہ کرنے لگی۔ میں دل میں بہت خوش ہوا کہ کاشی بیٹا، اب تو تیرا کام ہو کر رہے گا۔ چچا نے ناشتے کے بعد بولا، چلو بچوں تیار ہو جاؤ اسکول کے لیے، اور چچا اپنے کمرے میں چلے گئے اور دادی بھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ چاچی برتن اٹھانے لگی۔ میں بھی جلدی سے ناشتہ ختم کیا اور ٹی وی والے کمرے میں ٹی وی لگا کر بیٹھ گیا۔ میں اب سوچ رہا تھا کہ چاچی کچن کا کام ختم کر کے گھر کی صفائی کرے گی اور وہ ٹی وی والے کمرے میں بھی آئے گی۔ میں اس کشمکش میں تھا کہ چاچی سے بات کیسے شروع کی جائے اور ساتھ ہی چاچی کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے کھڑکی سے دیکھا کہ چاچی کچن سے نکلی اور صحن میں صفائی کرنے لگی، اور پھر اس نے باقی سب کمروں کی صفائی بھی کر لی۔ آخر میں وہ ٹی وی والے کمرے کی صفائی کرتی تھی۔ میں نے دیکھا چاچی نے جب باقی کمروں کی صفائی ختم کر لی تو وہ سیدھی پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں حیران ہوا چاچی نے ٹی وی والے کمرے کی صفائی کیوں نہیں کی۔ پھر مجھے خیال آیا چاچی ضرور کل والی بات کی وجہ سے میرا سامنا نہیں کرنا چاہتی ہوں گی، اور اس کے دل میں ایک خوف بھی ہوگا کہ کاشی نے اگر کل والی بات کا پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گی، اور مجھے اپنی جگہ چاچی کی کل والی حرکت دیکھنے کے باوجود ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ بات کیسے شروع کروں۔ اور پھر میں وہاں پہ ہی بیٹھ کر ٹی وی دیکھتا رہا اور دن کے 11 بج گئے۔ میں ٹی وی والے کمرے میں بیٹھ کر اپنا پورا پلان بنا چکا تھا۔ میں نے ہمت کی اور چاچی کے کمرے کی طرف چل پڑا اور ان کے دروازے پہ جا کر دستک دی، لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ میں 2 منٹ تک انتظار کرتا رہا لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ پھر میں نے دروازے کو ہلکا سا پش کیا تو دروازہ کھل گیا۔ میں نے آرام سے دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا تو سامنے دیکھا چاچی اپنے بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی، اور مجھے دیکھتے ہی ان کا رنگ پیلا زرد ہو گیا۔ بہت ہی آہستہ اور کانپتی آواز میرے کانوں میں آئی، کیا کام ہے؟ میں آرام سے چلتے ہوئے بیڈ کے دوسرے کونے پہ بیٹھ گیا اور آہستہ سے کہا کہ مجھے آپ سے بات کرنی تھی۔ چچی بینچ پہ ہی بیٹھے بیٹھے آگے کو بڑھی اور میرے بالکل نزدیک آ کر میرے گھٹنے کو ہاتھ لگا کر رونے لگی اور کہنے لگی، کاشی مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، خدا کے لیے کسی کو نہیں بتانا۔ اگر گھر میں کسی کو پتہ چل گیا تو مجھے گھر سے نکال دیں گے اور میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ میں نے ہمت کر کے آگے سے کہا، چاچی آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ آپ کو اپنے بچوں کا، گھر میں کسی کی بھی عزت کا خیال نہیں تھا؟ وہ اور رونے لگی اور کہنے لگی، کاشی بیٹا میں بھٹک گئی تھی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں آگے سے دوبارہ یہ کام کبھی نہیں کروں گی۔ میں نے پھر کہا، چاچی اگر میری جگہ چچا ہوتے اور آپ کو یہ حرکت کرتے دیکھ لیتے تو پھر آپ کا کیا حال ہونا تھا، یہ آپ نے سوچا ہے؟ چاچی نے پھر گھٹنے پکڑ لی اور کہا، کاشی اب تک ان کو نہیں پتہ اور نہ ہی انہوں نے دیکھا ہے، اور خدا کے لیے تم بھی نہ بتاؤ، میں وعدہ کرتی ہوں میں تمہاری باتیں راز میں رکھوں گی اور تم میری رکھو۔